بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے شعری اصطلاحات، جس میں مصرع، شعر، مطلع، پھر حسن مطلع، مطلع ثالث، مطلع کی شرائط، چہرہ، مقطع، مقطع کی شرائط، آخری شعر، ردیف، قافیہ، شکمی، اشہار۔ تو یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کرنی ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے ہمارے پاس مصرع۔ مصرع عربی زبان کا لفظ ہے، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ مصرع عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی میں مصرع کے لغوی معنی ہے دروازے کا ایک تختہ، جسے اردو میں کواڑ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مصرع کا مطلب کیا ہے؟ دروازے کا ایک تختہ۔ اور آدھا شعر یا شعر کی ایک سطر کو مصرع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور مصرع کی جو علامت ہے وہ جب بھی آپ نے کسی مضمون میں یا کہیں بھی کوئی ایک مصرع لکھنا ہو تو آپ اس کو یہ والا سائن جو آئن ہے یہ ڈال کے آپ نے وہ مصرع لکھنا ہے۔ اور اب یہ ایک شعر دیکھیے گا: درد ہو دل میں تو دوا کیجئے، دل ہی جب درد ہو تو کیا کیجئے۔ اب یہ دو مصرعے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو آدھا شعر ہے، یہ جو پہلی سطر ہے، پہلی لائن ہے، اسے مصرع کہیں گے، اور یہ جو دوسری ہے یہ دوسرا مصرع ہوگا۔ تو پہلے مصرعے کو مصرع اولیٰ اور دوسرے مصرعے کو مصرع ثانی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو پہلا مصرع ہے، درد ہو دل میں تو دوا کیجئے، یہ مصرع اولیٰ ہے۔ دل ہی جب درد ہو تو کیا کیجئے، تو یہ مصرع ثانی یعنی کہ دوسرا مصرع ہے۔ کے بعد ہے شعر۔ تو شعر بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے لغوی معنی ہے کسی چیز کے جاننے، پہچاننے اور واقفیت کے ہیں، اور مقررہ وزن اور بحر میں لکھی ہوئی تحریر شعر کہلاتی ہے۔ شعر کی جمع کو اشہار کہتے ہیں۔ شعر کی سطر مصرع کہلاتی ہے، اور ایک شعر میں دو مصرعے ہوتے ہیں۔ تو یہ شعر کی تعریف ہے۔ اور شعر کی جو علامت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ شعر جب بھی آپ نے لکھنا ہو تو آپ یہ علامت لکھ کر شعر کو لکھتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس، اب شعر کی اگر مثال آپ دیکھنا چاہیں تو بہت سارے ہیں، تو آپ یہی والا شعر جو ہے اگر اس کی مثال میں لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ تو آگے اور بھی بہت سارے اشعار آئیں گے، تو آپ کو جو آسان لگے وہ آپ لکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد آتا ہے مطلع۔ مطلع بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے لغوی معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ، طلوع ہونے کی جگہ۔ کسی غزل، نظم یا قصیدے۔ اب یہاں پر ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے نظم، تو یہاں پر آپ نے نظم کے ساتھ اگر لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں پابند نظم۔ ٹھیک ہے، پابند نظم، کسی غزل، پابند نظم یا قصیدے کا پہلا شعر ہوتا ہے جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، کسی غزل، پابند نظم یا قصیدے کا پہلا شعر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد مطلع عربی زبان کا لفظ ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب یہ دیکھیے مرزا غالب کی ایک غزل ہے: کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ اب دیکھیے یہاں پر پہلا جو شعر ہے، کوئی امید بر نہیں آتی۔ اب بر کیا ہے؟ قافیہ ہے، اور کوئی صورت نظر، بر اور نظر یہ دونوں کیا ہیں؟ قافیہ ہیں، اور نہیں آتی، نہیں آتی یہ کیا ہے؟ ردیف ہے۔ تو اب مطلب وہی ہوتا ہے نا کہ جس کے پہلا شعر ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو۔ تو اس کے بعد ہے، اب اس کی شرائط دیکھیے: غزل، پابند نظم یا قصیدے کا پہلا شعر ہو، اور ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو۔ اگر یہ دونوں شرائط ہیں تو وہ مطلع ہوگا۔ اگر دوسرا شعر بھی مطلع کی طرز پر ہو، یعنی اس کے بھی دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں، تو اس کو حسن مطلع
یا مطلع ثانی بھی کہا جاتا ہے، دو نام ہیں، حسن مطلع اور مطلع ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ نعت ہے، اس کے اشعار کو دیکھیے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے داڑا نور کا۔ اب یہ مطلع ہے۔ اب اس کا دوسرا شعر دیکھیے۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔ اب یہ دوسرا شعر بھی دیکھیں، ہم قافیہ اور ہم ردیف ہے، تو اسے حسن مطلع یعنی مطلع ثانی کہیں گے۔ اور اگر تیسرا جو شعر ہے وہ بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو تو اسے مطلع ثالث کہتے ہیں۔ تو اسی کا تیسرا شعر بھی دیکھیے۔ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ پہلا جو شعر ہے وہ مطلع ہے، دوسرا میں بھی اب دیکھیے پھولا اور جو کلمہ ہے یہ پھر قافیہ اور ردیف آ گئے ہیں، تو یہ حسن مطلع کہلائے گا۔ اور اگر تیسرے میں بھی وہ قافیہ اور ردیف دونوں مصروں میں آ جائے تو اسے مطلع ثالث کہتے ہیں۔ اور مطلع کو غزل کا چہرہ بھی کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا، مطلع کو غزل کا چہرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس مقطع۔ تو مقطع کے معنی قطع کرنے یعنی کاٹنے کی جگہ کے ہے، ٹھیک ہے، یعنی غروب ہونے کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور کسی غزل، پابند نظم یا قصیدے کے آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اب تخلص کیا ہوتا ہے؟ یہ اس میں علم کی جو اقسام ہے وہ ان میں سے ہے کہ یہ مختصر نام ہوتا ہے جو شعراء اپنے کلام میں استعمال کرتے ہیں، جیسے غالب، میر، تو اس طرح اور بھی ہیں، فیض، جالب، فراز، تو یہ سارے کیا ہیں؟ تخلص ہیں۔ اور اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ اسی غزل کا آخری شعر ہے۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اب یہ دیکھیے یہ آخری شعر ہے اور اس میں شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے غالب، تو یہ مقطع ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ مقطع کہلائے گا۔ اس کی شرائط: غزل، پابند نظم یا قصیدے کا آخری شعر ہو اور اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو۔ اگر شاعر اپنا تخلص استعمال نہیں کرتا تو وہ مقطع نہیں ہوگا بلکہ وہ آخری شعر کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر شاعر نے آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال نہیں کیا تو وہ مقطع نہیں ہوگا بلکہ آخری شعر ہوگا۔ تو اس کی جو شرائط ہے ان میں بھی آپ دیکھیے کہ شاعر کا تخلص استعمال ہونا لازمی ہے مقطع کے لیے۔ جو اشعار مطلع اور مقطع کے درمیان ہوتے ہیں انہیں شکمی اشعار کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے یہ پہلا مطلع ہے، ٹھیک ہے، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، اور یہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، یہ مقطع ہے۔ تو ان کے درمیان یہ جو اشعار ہیں، موت کا ایک دن معین ہے، تو یہ سارے جو آگے اشعار ہیں تو یہ سارے شکمی اشعار کہلائیں گے۔ کے بعد آتا ہے قافیہ۔ قافیہ کا لفظ کفا یا کفو سے مشتق ہے۔ اس کے لغوی معنی پیچھے آنے والا یا پیروکار کے ہیں، اور قافیہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ قافیہ سے مراد شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ ہیں۔ قافیہ شعر کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے بر، نظر، پھر بر، پر، مگر، تو یہ سارے ہمارے پاس قافیہ ہیں اور یہ ہر شعر میں بدلتا جا رہا ہے۔ جس کلام میں قافیہ نہ ہو اس کلام کو معرّہ کلام کہتے ہیں۔ اب معرّہ اس طریقے سے بھی اور اس طریقے دونوں طریقوں سے لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ردیف۔ ردیف کے لغوی معنی ہے گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا، گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا، اور ردیف بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ ردیف سے مراد وہ لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ہے جو قافیے کے بعد آئیں اور بالکل یکساں ہوں۔ ردیف کا ہر مصرعے میں ہونا لازمی نہیں ہے
عام طور پر یہ غزل کے اشعار میں مصرع ثانی میں دہرائے جاتے ہیں۔ مصرع ثانی مطلب دوسرے شعر میں دہرائے جاتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ تو مطلع ہے، اس میں تو دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف ہوگا، مگر یہ دوسرا شعر دیکھیے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ اب یہ مصرع ثانی ہے، اس میں یہ نہیں آتی، یہ ردیف ہے، ٹھیک ہے، نہیں آتی نہیں آتی، یہ کیا ہے؟ ردیف ہے، اور قافیے کے بعد آتا ہے۔ اگر کلام میں ردیف ہو تو اسے مردف، اور اگر ردیف نہ ہو تو غیر مردف کہلائے گا۔ اگر کلام میں ردیف ہے تو اسے مردف کہیں گے، اور اگر ردیف نہیں ہے تو اسے غیر مردف کہیں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔